السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ رحمۃ اللہ الواسعہ شرح حجۃ اللہ البالغہ کے صفحہ نمبر 200، یہ کہاں پہ تھے ہم لوگ؟ یہ مکمل ہو چکا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، 277 پر ہیں۔ تشریح: بنو ابیرق مدینہ منورہ کا ایک خاندان تھا۔ اس کے ایک فرد نے چوری کی تھی جس کا نام بعض کتابوں میں بشیر ہے اور بعض میں طمعہ بن ابیرق۔ شاہ صاحب نے طعیمہ لکھا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اس واقعے میں سورۃ النساء کی آیت 105 سے 115 نازل ہوئی ہے۔ واقعے کی تفصیلات ان آیات کے ذیل میں تفاسیر میں ہیں۔ نمبر 2، بنو مخزوم قریش کا ایک خاندان ہے۔ اس خاندان کی ایک عورت نے فتح مکہ کے موقع پر چوری کی تھی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ اس کا تذکرہ صحیحین میں ہے، دیکھیے مشکات شریف حدیث نمبر 3610، باب الشفاعۃ فی الحدود۔ نصاب سرقے کے سلسلے میں روایات مختلف ہیں۔ اوپر جو قولی روایت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بعض مجتہدین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت دراصل قولی روایت نہیں ہے بلکہ عہد نبوی میں ڈھال چرانے کا واقعہ پیش آیا تھا جس میں ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ اس ڈھال کی قیمت لگانے میں صحابہ میں اختلاف ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درہم اور بعض نے 5 درہم اور بعض نے 10 درہم قیمت لگائی ہے۔ علاوہ ازیں یہ قولی روایت بھی لا قطع الا فی 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں یعنی 1 دینار سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، اور حدود میں احتیاط مطلوب ہے، پس روایات میں جو زیادہ سے زیادہ تقدیر آئی ہے اس کو لینا اولا ہے۔ ٹھیک ہے، رفاہیت بالغہ اور معاملات۔ رفاہیت اور خوشحالی یہ ہے کہ آدمی بہتر وسائل زندگی اختیار کرے اور گھٹیا وسائل سے احتراز کرے، مثلا اچھا کھائے، صاف پہنے اور پختہ مکان میں سکونت پذیر ہو۔ یہ چیز شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہے بلکہ ایک درجے میں مطلوب ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت دے تو ان کو یہ بات پسند ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو۔ اور رفاہیت بالغہ یعنی اعلیٰ درجے کا ٹھاٹھ یہ ہے کہ آدمی ایک ہی جنس کی چیزوں میں سے عمدہ کو اختیار کرے اور گھٹیا سے اعراض کرے۔ معمولی گیہوں پسند نہ کرے، عمدہ سے عمدہ کا طالب ہو۔ قابل رہائش معمولی مکان پسند خاطر نہ آئے، شاندار کوٹھی چاہیے، صاف ستھرا کم قیمت کا لباس پہننے کو کثر شان تصور کرے، لباس فاخرہ پہننے کا عادی ہو۔ یہ سب ٹھاٹ کی باتیں جو شریعت کو پسند نہیں۔ یہ فضول خرچی کی حدود میں داخل ہونا ہے، اور کھانے پینے کی لذتوں میں، رہنے سہنے کی سہولتوں میں اور زندگی کی رونقوں کو فراہم کرنے میں حدود کو پھلانگ جانا ہے۔ یہی حال کچھ معاملات کا بھی ہے۔ بعض معاملات میں آدمی ایک ہی طرح کی چیزوں میں سے نکمی چیز دے کر عمدہ چیز حاصل کرتا ہے اور مقصد صرف نکمی چیز سے اعراض اور عمدہ چیز کی چاہت ہوتی ہے، جو ٹھاٹ باٹ کی بات ہے۔ البتہ بعض صورتوں میں غرض صحیح ہوتی ہے، جیسے ایک شخص کو کھیت میں بوائی کے لیے گیہوں مطلوب ہے مگر اس کے پاس معمولی گیہوں ہے، وہ 1.5-2 من دے کر کسی سے ایک من عمدہ گیہوں لے لیتا ہے، تو یہ ایک واقعی ضرورت ہے، مگر احکام شرع میں ایسی نادر جزیات کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ عام طور پر پیش آنے والی صورتوں کو پیش نظر رکھ کر احکام تجویز کیے گئے ہیں، پس مذکورہ ضرورت سے کیا ہوا سودا بھی ناجائز ہے۔ البتہ ایسا کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے معمولی گیہوں کو نقد میں کسی کو بیچ دے، پھر اس رقم سے عمدہ گیہوں خرید لے اور اپنی ضرورت پوری کر لے۔ غرض اس قسم کے معاملات کو جو رفاہیت بالغہ کے قبیل سے ہیں شریعت نے حرام قرار دیا، کیونکہ یہ معاملات رفاہیت کے معنی کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کا پیکر محسوس اور اس کی صورت ہے، اور جب شریعت نے رفاہیت بالغہ کو ناپسند کیا ہے تو وہ ان معاملات کو کیسے پسند کر سکتی ہے جو اس کا پیکر محسوس ہے۔ اس قسم کے معاملات کی تحریم گویا شریعت کا فطری تقاضا ہے۔ بلکہ آپ بتائیں، جب رفاہیت بالغہ کے مغان یعنی احتمالی جگہیں جیسے ریشم اور سونا چاندی حرام کیے گئے تو اس کے پیکر محسوس اور اس کی صورتیں یعنی مذکورہ قسم کے معاملات حرام نہیں ہوں گے، ضرور ہوں گے، بلکہ بدرجہ اولا حرام ہوں گے۔ نقد یعنی سونے چاندی کو، اور غلہ یعنی گیہوں، جو کھجور اور نمک کو جو ان کی جنس کے ساتھ کم و بیشی کے ساتھ بیچنا حرام قرار دیا گیا ہے، وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اشیاء ستہ میں ربا کی حدیث کے لیے دیکھیے مشکات شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 2808۔ سوال: عمدہ چیز گراں قیمت پر خریدنا حرام کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی تو ٹھاٹ باٹ کی بات ہے۔ مثلا گھٹیا گیہوں پر 500 روپے کوئنٹل ہے اور اعلیٰ 750 روپے۔ اب معمولی 1.5 کوئنٹل دے کر عمدہ 1 من خریدنا تو جائز نہیں، مگر اس کو 750 میں خریدنا جائز ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ حاصل تو دونوں کا ایک ہے۔ جواب: بات ایک نہیں ہے، دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ جب مبی اور ثمن کی جنس مختلف ہوتی ہے تو ثمن مبی کی ذات کے مقابل ہوتا ہے، وصف کے مقابل نہیں ہوتا، یعنی بیع سے مقصود بالذات مبی ہوتی ہے اور اس کی عمدگی کو خریدنا مقصود بالذات نہیں ہوتا، اور جب دونوں عوض ایک جنس کے ہیں تو وصف کو خریدنا مقصود ہوتا ہے جو رفاہیت کے ذیل میں آتا ہے اور حرام ہے۔ اور عمدہ گیہوں گراں قیمت پر خریدنے کی صورت میں اصل مقصد گیہوں کو خریدنا ہے اور عمدگی ایک ضمنی بات ہے، بیع میں مقصود بالذات نہیں ہے، اس لیے یہ صورت رفاہیت بالغہ کے ذیل میں نہیں آتی اور جائز ہے۔ آپ اس معاملے میں اس طرح غور کریں کہ ایک شخص کے پاس پہلے سے گیہوں موجود ہے، پھر وہ اس کو دوسرے گیہوں سے کیوں بدلنا چاہتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ معمولی درجے کے ہیں، ان کے کھانے میں وہ اپنی کسر شان سمجھتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ عمدہ گیہوں سے بدلتا ہے، اسی وجہ سے وہ ان کو عمدہ گیہوں سے بدلتا ہے۔ یہی وصف جودت کا بیع میں مقصود بالذات ہونا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس گیہوں موجود نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے بازار گیہوں خریدنے جاتا ہے، وہاں مختلف قیمتوں کے گیہوں دستیاب ہے اور وہ اللہ کے فضل سے کشادہ دست ہے، اس لیے گراں قیمت کے عمدہ گیہوں خریدتا ہے، تو اس کا اصل مقصد گیہوں حاصل کرنا ہوتا ہے اور عمدگی کا وصف محض ایک ضمنی بات ہے، کیونکہ بازار میں عمدہ گیہوں دستیاب نہ ہوں گے تو وہ کام چلاؤ خرید لاتا۔ سوال: ایک باندی 2 باندیوں کے بدل اور ایک کپڑا مثلا لنگی 2 کپڑوں کے بدل خریدنا جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 غلاموں کے بدلے 1 غلام خریدا ہے، حالانکہ یہ ہم جنس کی بیع ہے اور مقصود وصف جودت ہے، پھر یہ بیع کیوں جائز ہے؟ جواب: نقد اور غلہ ذوات الامثال ہیں اور
باندی اور کپڑا ذوات القیم ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ذوات القیم میں سمن کی ذاتی فرد کی خصوصیات کے مقابلے میں ہوتی ہے اور عمدگی کا وصف ان خصوصیات کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے، اس لیے سرسری نظر میں عمدگی کا اعتبار کرنا نہیں پایا جاتا اور یہ بیع درست ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ چیزیں دو قسم کی، ایک ذوات الامثال، دوسری ذوات القیم۔ امثال مثل کی جمع ہے جس کے معنی ہے مانند۔ ذوات الامثال وہ چیزیں جن کے افراد تقریباً یکساں ہوتے ہیں، ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، جیسے انڈے، اخروٹ وغیرہ۔ سونا، چاندی اور غلہ ذوات الامثال ہیں، ان میں زمان بھی بالمثل ادا کیا جاتا ہے۔ ایسی چیزوں کو جب ہم جنس کمی بیشی کے ساتھ بیچا جائے گا تو کمی بیشی ایک عوض کی عمدگی ہی کی وجہ سے ہوگی، پس وصف جودت مخصوص بالذات ہوا، پس یہ بیع رفاہیت بالغہ کے ذیل میں آتی ہے اور حرام ہے۔ اور ذوات القیم میں قیم جمع ہے قیمت کی، اور قیمت وہ ثمن ہے جو قیمت لگانے والے سامان کی تجویز کرتے ہیں، اور ذوات القیم وہ چیزیں ہیں جن کے افراد میں بے حد تفاوت ہوتا ہے اور ان کی قیمتوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، اس لیے زمان میں مثل نہیں دیا جاتا بلکہ ہلاک شدہ چیز کی قیمت ادا کی جاتی ہے۔ غلام، باندی اور کپڑا ذوات القیم ہیں، ان میں ثمن کی ذاتی فرق کی خصوصیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جو غلام کسی فن کا ماہر ہوتا ہے اس کی قیمت آسمان تک پہنچ جاتی ہے، اور دوسرا غلام جو کسی خصوصیت کا حامل نہیں ہوتا اس کی قیمت نسبتاً کم ہوتی ہے۔ بس یہاں وصف جودت خصوصیات میں دب کر رہ جائے گا اور وہ بیع میں مقصود بالذات نہ ہوگا، پس سرسری نظر میں عمدگی کا اعتبار کرنا نہیں پایا جائے گا اور یہ بیع رفاہیت بالغہ کے ذیل میں نہیں آئے گی اور جائز ہوگی۔ جواب تمام ہوا۔ اور معاملات کے جواز و عدم جواز کے سلسلے میں جو بنیاد قائم کی گئی ہے کہ جو معاملات رفاہیت بالغہ کے ذیل میں آتے ہیں وہ حرام ہیں اور جو اس ذیل میں نہیں آتے وہ حرام نہیں، اس سے باب سے تعلق رکھنے والے بہت سے نکات واضح ہو جاتے ہیں۔ مثلا جانور کے بدل ادھار بیع کے عدم جواز کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ جنس متحد ہے اس لیے ادھار جائز نہیں، اور حیوان چونکہ مکیلی اور موزونی نہیں ہے اس لیے تفاضل جائز ہے۔ ایک بکری دو بکریوں کے عوض بیچ سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر نکات بھی سمجھ میں آ سکتے ہیں بشرطے کہ غور و فکر سے کام لیا جائے۔ مشتبہ چیزوں میں امتیاز کا بیان۔ مشتبہ امور میں امتیاز کرنے کی 4 صورتیں بطور مثال ذکر کی ہیں۔ پہلی صورت، جب دو مشتبہ چیزوں میں مابہی الامتیاز امر کوئی مخفی چیز ہو تو شریعت اس کے لیے کوئی ظاہری علامت مقرر کرتی ہے۔ فرماتے ہیں کبھی دو چیزیں ایک دوسرے کے مشابہ اور ہم شکل ہوتی ہیں اور ان کے درمیان مابہی الامتیاز کوئی مخفی امر ہوتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے راسخین فی العلم ہی جانتے ہیں، عام لوگوں کی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی۔ ایسی صورت میں ہر ایک کی ظاہری علامت کو پہچاننا اور بر و اسم کے حکم یعنی طلب و منع اور جواز و عدم جواز کے حکم کو اس پر دائر کرنا اور ہر ایک کے احکام کو جدا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کی مثال نکاح اور زنا ہے، یہ دونوں ہم شکل ہیں اور اکثر صورتوں میں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، دونوں میں بشری تقاضا پورا ہوتا ہے، شہوت کی ذاتی سے جو تکلیف دہ ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ دور ہوتی ہے، دونوں میں عورتوں سے ربط و تعلق قائم ہوتا ہے اور اس قسم کی دوسری باتوں میں بھی دونوں میں اشتراک ہے، مگر دونوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ نکاح کی حقیقت ہے میاں بیوی میں تعاون باہمی کے ذریعے اس مصلحت کو بروئے کار لانا جو نظام عالم کی غرض ہے، افزائش نسل، پاک دامنی وغیرہ ایسے مقاصد ہیں جو پسندیدہ اور مطلوب ہیں۔ اور زنا کی حقیقت ہے نفس کا جوانی کے جوش کی راہ پر چلنا، خواہشات کی پیروی میں پاؤں پسارنا، حیا اور شرم اور پابندیوں کی چادر کو تار تار کر دینا اور مصلحت کلی اور عمومی مفاد کی طرف بالکل التفات نہ کرنا، یہ سب باتیں ناپسندیدہ اور ممنوع ہیں۔ ایسی صورت میں ہر ایک کو دوسرے سے ظاہری علامتوں کے ذریعے جدا کرنا ضروری ہے اور شرعاً کون سی چیز مطلوب ہے اور کون سی ممنوع اس کا مدار اس علامت پر رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو چند باتوں کے ساتھ مختص کیا۔ نمبر 1، نکاح وہ ہے جو عورتوں کے ساتھ ہو، مردوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ افزائش نسل کی غرض عورتوں ہی سے تکمیل پذیر ہو سکتی ہے۔ نیز نکاح وہ ہے جو ہمیشہ کی رفاقت کے پختہ ارادے سے اولیاء اور عورت کے ساتھ مشورے سے اور لوگوں کے سامنے برملا ہو، اس لیے گواہوں کی حاضری، اولیاء کی موجودگی اور عورت کی رضامندی شرط قرار دی گئی۔ نمبر 2، مقصد نکاح کی تکمیل کے لیے نفس کو تعاون باہمی کا خوگر بنانا ضروری ہے اور عام طور پر یہ بات اسی وقت ممکن الحصول ہوتی ہے جبکہ نکاح دائمی اور لازمی ہو اور مقررہ میعاد کے لیے نہ ہو، اس لیے نکاح سر یعنی پوشیدہ طور پر گواہوں کے بغیر نکاح کرنا اور متعہ یعنی ایک مقررہ مدت کے لیے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا۔ اس طرح لواطت کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ دوسری صورت، کبھی کوئی رکن دوسرے رکن کے مقدمات کے ساتھ مشتبہ ہوتا ہے تو امتیاز کے لیے کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے، جیسے رکوع اور سجدے کے لیے جھکنے کے درمیان اشتباہ ہو سکتا ہے تو قومے کا اضافہ کیا گیا جو بذات خود قیام ہونے کی وجہ سے عبادت ہے۔ اب قومے سے پہلے جو جھکنا ہے وہ رکوع ہے جو نماز کا ایک رکن ہے اور قومے کے بعد جو جھکنا ہے وہ سجدے کا پیش خیمہ ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جلسہ بڑھایا گیا تاکہ 2 سجدوں میں امتیاز ہو جائے، جلسے کا بس اتنا ہی مقصد ہے، اس کا اور کچھ فائدہ نہیں کیونکہ قیام کی طرح جلوس عبادت نہیں ہے۔ تیسری صورت، کبھی شرط یا رکن کوئی امر خفی یعنی احوال قلب میں سے ہوتا ہے تو افعال و اقوال میں سے کوئی نشانی مقرر کی جاتی ہے اور اس کو رکن بنایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے اس مخفی امر کو منضبط کیا جاتا ہے، جیسے نماز کی نیت ایک قلبی فعل اور مخفی امر ہے تو تکبیر تحریمہ کو اس کا مظنہ بنایا گیا، اور اخلاص یعنی عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ایک قلبی جذبہ ہے تو اس کے لیے استقبال قبلہ کو مظنہ بنایا گیا اور انہی دونوں کو نماز کا اصلی رکن اور شرط گردانا گیا۔ چوتھی صورت، جب نص کسی خاص لفظ کے ساتھ وارد ہو پھر کسی خاص جگہ میں اشتباہ پیدا ہو تو اس لفظ کی تفسیر عربوں کے عرف کے پیش نظر کرنی چاہیے۔ مثلا روزوں کا حکم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 میں لفظ رمضان کے ساتھ آیا، پھر بادلوں کی صورت میں اشتباہ پیدا ہوا کہ رمضان کب سے شروع اور کب ختم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت عربوں کے عرف کے پیش نظر یہ کی کہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے روزے شروع کیے جائیں اور رمضان کے 30 روز پورے کر کے عید منائی جائے۔ عربوں کا عرف یہی ہے، وہ فلکی حساب اور نئے چاند کو نہیں جانتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہم نہ خواندہ امت ہے، نہ لکھتے ہیں، نہ حساب کرتے ہیں، مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے تو کبھی 30 کا۔
یا حالت متقاضی ہو کہ کوئی نوع یعنی کلی بات تجویز کی جائے اور اس کو حکم کا مدار بنا جائے، پھر کہیں اشتباہ ہو تو اس نوع کی جامع معنی تعریف عربوں کے عرف کو پیش نظر رکھ کر طے کی جائے۔ جیسے نماز قصر کرنے کا حکم سورۃ النساء آیت نمبر 101 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ کے الفاظ سے آیا ہے۔ جب تم زمین میں سفر کرو، اور اب بعض صورتوں میں اشتباہ ہوگا کہ وہ سفر ہے یا نہیں، بس سفر کے لیے کوئی کلی نوعیت یعنی متعین مسافت طے کرنی ضروری ہے جس پر حکم کا مدار رکھا جائے۔ چنانچہ اس کے لیے چار برید تجویز کیے گئے۔ ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے، یعنی 4 برید 48 میل ہوئے۔ یہی سفر شرعی کی مسافت ہے، اور یہ مقدار صحابہ کرام نے عربوں کے عرف کو سامنے رکھ کر طے کی ہے۔ عربوں کے نزدیک سفر نام ہے ایسی جگہ کی طرف نکلنے کا جہاں تک اس پورے دن میں نہ پہنچ سکے جس دن نکلا ہے، نہ آنے والی رات کے ابتدائی حصے میں پہنچ سکے۔ پس سفر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دن کی اور دوسرے دن کے معتدی حصے کی چال ہو، جس کا 4 بریدوں سے انضباط کیا گیا۔ مزید تفصیل کتاب کی قسم دوم باب صلاۃ المعذورین میں آئے گی۔ خصائص نبوی کی وجوہ۔ شریعت کے احکام عام ہیں، امت کی طرح نبی بھی ان کا مکلف ہے، مگر بعض احکام میں نبی کی خصوصیت ہوتی ہے، جیسے مریض اور تندرست کے اور مسافر اور مقیم کے اور مرد و زن کے بعض احکام میں فرق ہوتا ہے اور اس کی وجوہ ہے۔ اسی طرح نبی اور امتی میں بعض احکام میں فرق ہے اور اس کی بھی وجوہ ہے۔ ذیل میں 4 اہم وجوہ بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ، بعض احکام مظنہ کو پیش رکھ کر یعنی کسی احتمال کو پیش نظر رکھ کر دیے جاتے ہیں، حقیقت کو پیش نظر رکھ کر نہیں دیے جاتے۔ حقیقت کے پیش نظر حکم اور ہوتا ہے، بالفاظ دیگر نہیں لغیری ہوتی ہے، نہیں لعینی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں احتمال کے پیش نظر دیا گیا حکم امت کے لیے ہوتا ہے، نبی کے لیے وہ حکم نہیں ہوتا، کیونکہ نبی حقیقت حال سے واقف ہوتا ہے۔ پہلی مثال، فجر اور عصر کی نماز کے بعد نوافل کی ممانعت اس لیے ہے کہ وہ مکروہ وقت میں نماز کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ان 2 وقتوں میں لوگ نفلیں شروع کریں گے تو ممکن ہے کوئی پڑھتا ہی رہے اور سورج طلوع ہو جائے، یا سورج پیلا پڑ جائے یا غروب ہو جائے۔ ممانعت کی یہی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے۔ فتح الباری میں بحوالہ مصنف عبد الرزاق روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عصر کے بعد نفلیں پڑھنے پر لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے اس فعل کی وجہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کی ہے کہ یا زید لولا انی اخشى ان يتخذهم الناس سلما الى الصلاة حتى الليل لم اضرب فيهما، یعنی اے زید اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ ان 2 رکعتوں کو رات تک یعنی غروب آفتاب تک نوافل کی سیڑھی بنا لیں گے تو میں ان کے پڑھنے پر پٹائی نہ کرتا۔ غرض ان وقتوں میں نوافل کی ممانعت لغیر ہی ہے، فی نفسی ان وقتوں میں نوافل کی جو ممانعت ہے وہ لغیر ہی ہے، فی نفسی ان وقتوں میں کوئی خرابی نہیں۔ چنانچہ حقیقت کا لحاظ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عصر کے بعد ظہر کے بعد کی 2 سنتیں پڑھی ہیں، بلکہ یہ بھی روایات میں ہے کہ آپ اس واقعے کے بعد ہمیشہ عصر کے بعد 2 نفلیں پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ کے حق میں اس احتمال کا اعتبار نہیں بلکہ حقیقت کا اعتبار ہے۔ دوسری مثال، 4 سے زائد عورتوں سے نکاح بیک وقت امت کے لیے ممنوع ہے۔ یہ ممانعت اس احتمال کی وجہ سے ہے کہ اگر بہت سی بیویاں ہوں گی تو آدمی خانگی زندگی میں ازدواج کے حقوق کی کما حق کو رعایت نہیں کر سکے گا، عورتیں بس لٹکی ہی رہیں گی اور ظلم کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن حقیقت میں جب 4 تک جواز ہے تو آگے عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں، اور ظلم کا یہ احتمال امت کے حق میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ احتمال نہیں ہے۔ آپ خانگی زندگی کے فرائض، تقاضوں اور اللہ کی پسند خوب جانتے تھے، اس لیے امت کے احتمال کا لحاظ کر کے حکم دیا گیا اور آپ کے لیے حقیقت کا امت کو احتمال کا لحاظ کر کے حکم دیا گیا اور آپ کے لیے حقیقت حال کا لحاظ کر کے پابندی ختم کر دی گئی۔ دوسری وجہ، کبھی حکم کا مقصد ایک ریت کو مستحکم کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو ایک طریقے کا عادی بنانا ہوتا ہے۔ مثلا بیع میں ایسی شرط لگانا ممنوع قرار دیا گیا ہے جو عقد کا مقتضی نہ ہو اور اس میں احد المتعاقدین کا فائدہ ہو، کیونکہ ایسی شرط باعث نزاع ہوا کرتی ہے اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ معاملات میں نزاع کی کوئی صورت پیش نہ آئے۔ غرض قطع منازعات کے لیے یہ طریقہ رائج کیا گیا، ورنہ حقیقت میں اگر بخوشی شرط منظور کر لی جائے اور نزاع کا کوئی احتمال نہ ہو تو شرط لگانا ناجائز نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے ایک بار حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اونٹ خریدا اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیع میں شرط کی کہ وہ مدینہ منورہ تک اس اونٹ پر سوار ہو کر جائیں اور مبیع بائع کو مدینے میں پہنچ کر سونپیں گے۔ آپ نے یہ شرط منظور فرما لی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ امت کے حق میں ایسی شرط لگانے میں بہرحال جھگڑے کا احتمال ہے، اس لیے امت کے لیے بیع میں شرط لگانا ممنوع ہے۔ تیسری وجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، گناہ میں مبتلا ہونے کا آپ کے حق میں کوئی اندیشہ نہیں اور امت کا حال اس سے مختلف ہے، اس لیے بعض کام آپ کے لیے جائز تھے، امت کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ وہ یہ کام کریں گے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت حیض میں بیوی کو ساتھ لٹاتے تھے اور روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے، مگر امت کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منع کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کون اپنی خواہش پر ایسا کنٹرول رکھ سکتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے۔ چوتھی وجہ، جیسا نفس ہوتا ہے ویسا اس کا تقاضا ہوتا ہے، نفس عالی کے تقاضے بھی عالی ہوتے ہیں۔ نفس کا حال اس معاملے میں بدن جیسا ہے، جیسا جسہ ہوگا ویسا کھانا چاہیے۔ نحیف و نزار کے لیے چند لقمے کافی ہو جاتے ہیں اور توانا تنومند کو ہاتھی کے بقدر کھانا چاہیے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس عالی سوا احکام کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ بڑے آدمی کو زیادہ عبادت کی اور اللہ کی طرف زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے ایک رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا، تہجد پڑھنا، چاشت کی نماز پڑھنا اور قربانی کرنا فرض تھا۔ یہ آپ کی خصوصیات ہے، امت پر یہ چیزیں فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھتے تھے، یعنی کئی دن کا روزہ رکھتے تھے، مگر امت کو منع فرمایا۔ باب نمبر 14، دین میں آسانی کرنے کا بیان۔ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم اور رعوف بالعباد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو دین تفویض فرمایا ہے وہ بندوں کی تہذیب و تثقیف کے لیے ہے
تکلیف شرعی کا مقصد بندوں کو دشواریوں سے دوچار کرنا نہیں ہے، اس لیے احکام میں ہر طرح کی سہولت کا خیال رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے اور وہ تم پر دشواری ڈالنا نہیں چاہتے۔ یہ آیت روزوں کی فرضیت کے ذیل میں آئی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہو یا ماہ رمضان میں سفر میں ہو تو اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزے بعد میں پورے کر لے۔ یہ رخصت بندوں پر سہولت کی خاطر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے ہی احکام میں سہولت ملحوظ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کسی بھی ایسے حکم کا مکلف نہیں بنایا جو ان کے لیے ناقابل تحمل یا باعث مشقت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو رسول بھی شفیق و مہربان، نرم خو، نرم دل، عالی ظرف اور درگزر کرنے والا عنایت فرمایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رحمت ہے کہ آپ لوگوں کو نرم دل مل گئے، اور اگر آپ اکھڑ مزاج سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یہ آیت پاک غزوہ احد میں جو بعض صحابہ سے لغزش ہوئی تھی اور وہ باوجود تاکید شدید کے مورچے سے ہٹ گئے تھے، اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری نرم دلی اور طبیعی عادت عفو و کرم کی وجہ سے ان حضرات کو کوئی ملامت تک نہیں کی، سب کا قصور معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ حجاج بن یوسف یا تیمور لنگ ہوتا تو سب کو تیغ کر دیتا، تلوار سے ان کی گردن اڑا دیتا، مگر آقائے رحمت کی شان ہی اور تھی۔ آپ کی یہ نرم مزاجی رحمت خداوندی کا نتیجہ تھی۔ غرض اس امت کو رسول بھی نرم مزاج عنایت فرمایا گیا، اور ایسا رسول جب بھی کسی حکم خداوندی کی تبیین و تشریح کرے گا تو امت کے حق میں آسانی کا خیال رکھے گا۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی آپ کو 2 امروں میں اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان پہلو ہی کو اختیار فرمایا، اور آپ نے اپنے ورثاء اور خلفاء کو بھی یہی ہدایت دی ہے کہ وہ دین کے معاملے میں ہر طرح آسانی کا خیال رکھیں، لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالیں۔ حضرت معاذ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو ان کو یہ ہدایت دی گئی کہ آسانی کرنا، لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالنا، خوشخبری سنانا، دین سے متنفر نہ کرنا اور متفق رہنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ اور ایک بار ایک گنوار نے مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع کیا تھا تو صحابہ نے اس کو جھڑکا تھا کہ رک کیا کر رہا ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح ڈانٹ کر اس کا پیشاب بند نہ کرو، تم آسانی کرنے والے ہی بنا کر بھیجے گئے ہو اور دشواری کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو۔ اور آپ نے امت کو بھی یہی ہدایت فرمائی کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے اوپر سختی نہ برتے، کیونکہ دین آسان ہے، اس پر سہولت کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ دین آسان ہے، جب بھی کوئی دین پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے تو دین اس کو ہرا دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین نازل کرنے والی ہستی رحمان رحیم، جس ہستی پر دین نازل کیا وہ شفیق و مہربان، نرم دل اور خوشخو، اور اس کے جانشینوں کو نرم کرنے کی ہدایت اور امت کو بھی نرمی سے دین پر عمل کرنے کی فہمائش، ان سب چیزوں نے مل کر دین اسلام کو آسانیوں کا مرقع بنا دیا۔ اب جو لوگ مزید آسانیاں ڈھونڈتے ہیں وہ در حقیقت دین پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، اور اس کی نظیر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماموں کو ہدایت فرمائی کہ وہ نمازیں ہلکی پڑھائیں، پھر ہلکی نمازوں کا معیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ فلاں نماز میں اتنی مقدار پڑھو اور فلاں نماز میں اتنی۔ اب اماموں کو عمومی احوال میں مزید تخفیف کرنے کا حق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منشاء خداوندی کے مطابق 14 طریقوں سے دین کو آسان بنایا ہے۔ نمبر 1، کسی دشوار امر کو عبادت کا جزو نہیں بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی بات کو طاعت کا رکن یا شرط نہیں بنایا جس میں لوگوں کے لیے دشواری ہو، جیسے نماز کا تقاضا ہے کہ منہ خوب صاف کرے، بارگاہ خداوندی میں حاضر دی ہے۔ ان کی بارگاہ تو ایسی پاک بارگاہ ہے کہ 1000 بار بشویم دہن زمشک کو گلاب ہنو زنا میں تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ 1000 بار اگر میں مشک اور گلاب سے منہ دھوؤں تو بھی آپ کا نام لینا انتہائی درجے کی بے ادبی ہے۔ بس نماز کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم کیا جائے، مگر اس پر عمل کرنے میں لوگوں کے لیے دشواری تھی، اس لیے آپ نے باوجود خواہش کے ایسا نہیں کیا، اور ارشاد فرمایا اگر میری امت کے لیے دشواری نہ ہوتی تو میں ان کو ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ نمبر 2، عبادتوں پر مشتمل جشن مقرر کیے۔ انسانوں کی فطرت متقاضی ہے کہ مسرت و شادمانی کے کچھ مواقع آئیں جن میں لوگ جشن منائیں، بڑے اجتماعات منعقد ہوں جس میں لوگ شان و شوکت کا مظاہرہ کریں اور قابل فخر باتوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عبادتوں کو ایسی ریت بنایا جس پر لوگ فخر کریں اور ان کو دلی جذبے سے انجام دیں، جیسے عید قرباں اور عید الفطر۔ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جلوہ افروز ہوئے تو لوگ 2 دن جشن منایا کرتے تھے، ان میں کھیلتے اور کودتے پھاندتے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ 2 دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ زمانے جاہلیت سے ہم ان 2 دنوں میں کھیلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے تم کو ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، ایک عید قربان اور دوسرا عید الفطر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام منی کا واقعہ ذکر فرماتی ہیں کہ ان کے والد ماجد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، 2 باندیاں دھبڑا بجا رہی تھی اور جنگ بعاث کے تذکرے پر مشتمل اشعار پڑھ رہی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے لیٹے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان باندیوں کو ڈانٹا تو اپنے چہرے انور کھولا اور ارشاد فرمایا دعہما یا ابوبکر فانها ایام عید، ابوبکر رہنے دو، یہ عید کے دن ہے۔ ایسے ہی ایک موقع پر مسجد نبوی کے صحن میں چند حبشی کرتب دکھا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا تو آپ نے ارشاد فرمایا کھیلنے دو تاکہ یہود جان لیں کہ ہمارے دین میں گنجائش ہے، بے شک میں آسان دین حنیف کے ساتھ بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح ہر ہفتے جمعہ کے دن کو چھوٹی عید مقرر فرمایا، کیونکہ یہ بھی انسانوں کا فطری تقاضا ہے۔ آج بھی دنیا کی تمام اقوام ہفتے میں ایک دن چھٹی مناتی ہیں اور اس دن میں مست ہو کر خوب رنگ رلیاں کرتی ہیں۔ اسلام نے بھی راحت و مسرت کے اظہار کے لیے اور سکون و چین کا سانس لینے کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، مگر اسلام نے جو بھی جشن مقرر کیا اس میں کوئی اہم عبادت ضرور رکھی ہے تاکہ روز عبادت بن جائے، محض لہر بہر کا دن ہو کر نہ رہ جائے۔ نمبر 3، عبادتوں میں دل پسند باتیں شامل کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں لوگوں کی مرغوب طبع باتیں شامل کی تاکہ لوگ عقلی اور طبعی دونوں تقاضوں سے عبادتیں کریں، اور یہ 2 تقاضے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، جیسے مسجدیں عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں اور مکان کو پاک صاف رکھنا طبعی تقاضا ہے، چنانچہ مساجد کو خوشبودار کرنے
کا اور صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تاکہ لوگ ذوق و شوق سے مسجد جائیں اور دل لگا کر بندگی کریں۔ اگر مساجد گندگی، کوڑے کرکٹ سے اٹی پٹی ہوں گی تو نفاست پسند طبیعت رکھنے والے مسجد جانا پسند نہیں کریں گے۔ اور جمعہ کی نماز ایک بڑے اجتماع کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس دن نہانا، خوشبو لگانا جو لوگوں کو طبی طور پر پسند ہے مسنون کیا گیا تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے صاف ستھرا لباس، بہترین لباس میں دیکھ کر خوشی ہو اور ایک دوسرے کی بدبو سے تکلیف نہ پہنچے۔ اسی طرح قرآن کریم کا پڑھنا اور سننا عبادت ہے، اس میں خوش الحانی کو شامل کیا گیا اور ارشاد فرمایا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ خوش الحانی سے پڑھنے کی صورت میں خود پڑھنے والے کی اور سننے والوں کی طبیعت محظوظ ہوگی۔ اس مضمون کی روایت ابو داؤد اور بخاری شریف میں باب فضائل القرآن میں بھی ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اختلفوا فی معنی قولی یتغنى علی اربعۃ اقوال احدها تحسین الصوت۔ اس طرح اذان میں جو کہ شاعر اسلام میں ہے دلکش آواز کو ترجیح دی۔ اذان کو خواب میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا اور ان کا حق تھا کہ وہ اسلام میں پہلی اذان دیتے، مگر پہلی اذان حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے دلوائی گئی اور وجہ یہ بیان کی انه اندى صوتا منك، یعنی بلال کی آواز تمہاری آواز سے بلند اور دلکش ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یؤخذ من هذا الحدیث استحباب کون المؤذن رفیع الصوت حسنہ۔ نمبر 4، بوجھ اور قابل نفرت چیزیں کم کر دی۔ جو چیزیں لوگوں پر بوجھ ہو سکتی تھی اور جن سے لوگ فطری طور پر نفرت کرتے تھے ان کو دین سے کم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہی وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یعنی آپ لوگوں پر سے ان کا بوجھ دور کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے غلام، گنوار اور اس شخص کی امامت کو ناپسند کیا جس کے نسب میں شبہ ہو، کیونکہ اس قسم کے لوگوں کی اقتدا کرنے میں نماز پڑھنے سے لوگ ناک چڑھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ عمومی ضابطہ ارشاد فرمایا کہ وہ امام جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں ان 3 شخصوں میں سے ایک ہے جن کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں چڑھتی۔ اس ضابطے پر مذکورہ لوگوں کی امامت کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے اور اس میں قوموں کی ذہنیت اور زمانوں کے اختلاف سے ائمہ کا اختلاف بھی ہے۔ اکثریت کی چاہت کا لحاظ کیا، جن چیزوں کو لوگوں کی اکثریت چاہتی ہے جو ان کا فطری تقاضا ہے اور جن کو ترک کرنے کی صورت میں لوگ اپنے دلوں میں تنگی پاتے ہیں، آپ نے ان چیزوں کا احکام میں لحاظ فرمایا۔ جیسے امامت کا زیادہ حق بادشاہ اور صاحب خانہ کو ہے، بادشاہ خود بھی اور عام لوگ بھی یہی چاہیں گے کہ حاکمی نماز پڑھائے، اور صاحب خانہ بھی اگر وہ ذی علم ہے یہی خواہش ہوگی۔ اسی طرح جو کماری عورت سے نکاح کرے وہ شروع میں مسلسل 7 دن اس کے پاس رہے اور بیوہ سے نکاح کرے تو 3 دن رہے، پھر اپنی بیویوں کے درمیان باری مقرر کرے، کیونکہ نئی نویلی دلہنوں کی یہ فطری خواہش ہے۔ نمبر 6، تعلیم و موعظت کا اہتمام کرنا۔ لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا اس وقت آسان ہوتا ہے جب دینی تعلیم عام کی جائے، گاہ بگاہ پند و موعظت کی جائے اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ایک رائج طریقہ بنا دیا جائے۔ جب لوگوں کو دین کا کما حق و علم حاصل ہوگا، وہ بار بار نصیحتیں سنیں گے، ان کو اچھے کاموں کی تلقین کی جائے گی اور برے کاموں سے روکا جائے گا تو ان کے دل ان باتوں سے معمور ہو جائیں گے اور بلا تکلف قوانین شریعت کی پابندی کرنے لگیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے وقفے سے لوگوں کو پند اور موعظت کیا کرتے تھے اور مسلسل ان کی تعلیم کا اہتمام کرتے تھے، جس کی وجہ سے ہر صحابی دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے جذبے سے سرشار ہو گیا تھا۔ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو لوگوں کی دینی تعلیم کا اور پند و موعظت کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھنا چاہیے اور مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہنا چاہیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا رواج عام کرنا چاہیے۔ اسی سے دین پر عمل پیرا ہونا آسان ہوگا۔ نمبر 7، اوامر اور رخصتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل کرنا۔ بڑوں کا عمل چھوٹوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور بڑوں کو ہمیشہ عزیمت ہی پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ لوگوں کی تعلیم و تربیت کے لیے رخصتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ لوگ دین کی آسانیوں سے استفادہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جن باتوں کا حکم دیتے تھے یا جو دینی سہولتیں عنایت فرماتے تھے ان پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے تھے تاکہ لوگ آپ کے عمل کو اسوہ بنائیں۔ جب مسجد نبوی میں ممبر رکھا گیا تو آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح نماز پڑھو۔ اور سفر میں رمضان کے روزے چھوڑنے کی رخصت دی تو آپ نے خود بھی فتح مکہ کے سفر میں روزے رکھنے موقوف کر دیے تاکہ لوگ درپیش جنگ کی تیاری کے لیے روزے رکھنا موقوف کریں۔ چنانچہ اکثر صحابہ نے تو آپ کے عمل کی پیروی کی، البتہ بعض نے روزے جاری رکھے تو ارشاد فرمایا اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ تہذیب و کمال کی دعا کرنا۔ نعمتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، انہی کے خزانے جود و کرم سے قوموں کو اقبال نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ آپ کی امت کو مہذب بنائے اور کمالات کے اعلیٰ مراتب پر فائز کریں۔ بڑوں کو اپنے ہی لیے نہیں، ماتحتوں کے لیے بھی بہت کچھ مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس امام کو قوم کے حق میں خائن قرار دیا گیا جو صرف اپنے لیے دعا مانگتا ہے، مقتدیوں کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ اس کا راز بھی یہی ہے۔ نمبر 9، آپ کے توسط سے سکینت کا نازل ہونا۔ نیک لوگوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت بھی باعث طمانینت تھی اور صحابہ کرام آپ کی مجلس میں اس طرح پرسکون بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ غرض جب قوم کو ایسی برگزیدہ ہستی نصیب ہوتی ہے تو لوگوں کے لیے دین کی بات سننا اور ان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ نمبر 10، ناحق کے خواہش مند کو نامراد کرنا۔ جو شخص ناحق کسی بات کو چاہے قانون کے ذریعے اس کو نامراد کیا جائے تاکہ فتنوں کا سدباب ہو اور لوگ اطمینان سے دین پر عمل کریں۔ اس لیے قاتل کو میراث سے محروم کیا گیا تاکہ مال کی لالچ میں قتل کا سلسلہ بند ہو، اور ایک رائے میں مکرہ یعنی زبردستی کی ہوئے کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہ ائمہ ثلاثہ کی رائے ہے تاکہ جبار و سرکش زبردستی کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ اکراہ سے بھی ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا تو وہ اس کا ارادہ ترک کر دیں گے۔ طلاق مکرہ کی مزید تفصیل قسم دوم میں طلاق کے عنوان کے تحت آئے گی۔
دشوار کاموں کو بتدریج مشروع کرنا. جو کام دشوار تھے ان کے احکام بتدریج ذہن سازی کر کے نازل کیے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان پر عمل کرنا آسان ہو. پھر تجریج اور ذہن سازی کی مختلف صورتیں اختیار کی گئیں. مثلا پہلے چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کی گئیں جن میں جنت و جہنم کا ذکر تھا. بالکل ابتدا میں احکام نازل نہیں کیے گئے. پھر جب لوگ دین کی طرف راغب ہو گئے تو احکام نازل کیے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر سب سے پہلے یہ حکم نازل ہوتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے ہیں ہم ہرگز شراب نہیں چھوڑیں گے, اور اگر یہ حکم نازل ہوتا کہ زنا مت کرو تو لوگ کہتے ہیں ہم ہرگز زنا نہیں چھوڑیں گے. تدریج کی دوسری صورت یہ اختیار کی گئی کہ دشوار حکم کو اس کی آخری صورت تک مختلف مرحلوں میں پہنچایا گیا. جیسے شراب لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو پہلے صرف یہ بتایا گیا کہ شراب میں فوائد سے نقصانات زیادہ ہیں, پھر اس کو نماز کے اوقات میں ممنوع قرار دیا گیا, اور آخر میں قطعی طور پر حرمت نازل ہوئی. تدریج کی تیسری صورت یہ اختیار کی گئی کہ نزول حکم کی ابتدا میں پہلے ذہن سازی کی گئی, پھر حکم کو قابل قبول بنا کر نازل کیا گیا. روزے چونکہ لوگوں کے لیے دشوار تھے اس لیے پہلے 8 طرح سے ذہن سازی کی گئی, پھر حکم دیا گیا کہ جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے. تفصیل انشاءاللہ قسم 2 میں روزوں کے بیان میں کی جائے گی. نمبر 12 وہ کام نہ کرنا جو لوگوں کو مشوش کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کرنے سے احتراز فرمایا جن کی وجہ سے لوگوں کے دل مختلف ہو جائیں, یعنی ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو. اگر حکم پسندیدہ بھی ہوتا تھا تو آپ اس اندیشے سے اس کو نہیں کرتے تھے. جیسے کعبہ شریف اس وقت بنائے ابراہیمی پر نہیں ہے, حتیم کا حصہ کعبے سے نکال دیا گیا, اور ایسا اس وقت کیا گیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی. اس وقت قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کی تھی اور حلال کمائی کا چندہ کم ہونے کی وجہ سے کعبے کو چھوٹا بنایا تھا. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور وہ اسلامی قلمرو میں داخل ہوا تو مناسب یہ تھا کہ اس کو توڑ کر اثر نو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کیا رہتا, مگر مکے کے باشندے چونکہ ابھی مسلمان ہوئے تھے اس لیے اندیشہ تھا کہ ان کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو کہ اچھا رسول آیا جس نے آتے ہی اللہ کے گھر پر ہتھوڑا بجا دیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود خواہش کے مستحب کام نہیں کیا. اس طرح منافقوں کے نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیے گئے. صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے تو آپ نے فرمایا ان الناس یقولون ان محمدا یقتل اصحابہ, کہ یعنی اعداء اسلام رہتی دنیا تک یہ پروپیگنڈا کریں گے کہ محمد تو ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی نہیں بخشا. انہیں کون باور کرائے گا کہ وہ منافق تھے؟ بظاہر تو وہ صحابہ کا روپ دھارے ہوئے ہیں. اس لیے لوگوں کو بدگمانی پھیلانے کا موقع ملے گا. نمبر 13 عبادتوں کے اجزاء کو آخری حد تک منضبط نہ کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں آسانی اس طرح بھی کی ہے کہ عبادتوں کے اجزاء کو آخری حد تک منضبط نہیں فرمایا. آپ نے نیکی کی چند اقسام کا حکم دیا, مثلا وضو, غسل, نماز, زکوٰۃ, روزہ, حج وغیرہ کا حکم دیا, اور ان کی ابتدائی تفصیلات لوگوں کی عقلوں پر نہیں چھوڑی بلکہ ان کے ارکان, شرائط اور آداب وغیرہ کو منضبط کیا, مگر ان کو آخری درجے تک منضبط نہیں کیا بلکہ اس کو لوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا اور ان الفاظ کے حوالے کر دیا جو ان عبادات کے سلسلے میں استعمال کیے گئے تھے اور جن کے معنی کو لوگ بخوبی سمجھتے تھے. مثلا نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو حکم دیا, مگر اس میں کتنے حروف ہیں, اس کے کیا مخارج ہیں جن سے ادائیگی کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی, زبر زیر پیش جزم و تشدیدات کتنی ہیں, یہ سب باتیں نہیں بیان فرمائیں کیونکہ لوگ اس کو خود ہی جان سکتے تھے. اس طرح یہ بیان کیا کہ نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے, مگر کوئی ایسا قانون نہیں بتایا کہ جس کے ذریعے کعبہ کی جہت معلوم ہو سکے. اس طرح چاندی کی زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم مقرر فرمایا, مگر درہم کا وزن نہیں بتایا. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی بات دریافت کی گئی تو آپ نے بس وہی بات بتائی جس کو لوگ پہلے سے جانتے تھے, کوئی ایسی نئی بات نہیں بتلائی جو ان کو عرف میں نہیں تھی. مثلا بادل کی وجہ سے 29 کو چاند نظر نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا شعبان کے 30 دن پورے کرو, اور جو پانی چٹیل زمین میں ہو جیسے پینے کے لیے دن میں چوپائے اور رات میں درندے آتے ہیں اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب پانی 2 مٹکوں کے مقدار کو پہنچ جائے تو ناپاکی کو نہیں اٹھاتا, یعنی اب اس میں جو ناپاکی گرے گی وہ اوپری سطح پر نہیں ٹھہرے گی, پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے گی, اس لیے وہ پانی پاک ہے. اس کا ذکر پہلے اسی مبحث کے باب نہم کے 9ویں باب کے آخر میں آ چکا ہے. اور عبادتوں کے اجزاء کو آخری حد تک 4 وجوہ سے منضبط نہیں کیا گیا. پہلی وجہ آخری درجے تک کی تفصیلات بیان کرنا تسلسل کو مستلزم ہے, کیونکہ عبادتوں کے اجزاء کی وضاحت میں جو بات کہی جائے گی وہ بھی ان اجزاء جیسی کوئی حقیقت ہوگی, اور وضاحت خفا اور انضباط میں بھی ان کے مثل ہوگی. پھر اجزاء کے وہ اجزاء بھی تفصیل کے متقاضی ہوں گے, وحلوم جرہ, یعنی اسی طرح چلتے رہیے. جیسے وضو کے 4 ارکان ہیں اور ہر رکن وضاحت کا محتاج ہے, پھر وہ وضاحت بھی وضاحت کی محتاج ہوگی. اس طرح بات دور تک چلے گی. غرض آخری درجے تک کی تفصیلات بیان کرنا محال نہیں تو متعذر یعنی مشکل, بہت ہی مشکل ضرور ہے. دوسری وجہ کامل انضباط میں بڑی تنگی ہے, کیونکہ نفس انضباط میں بھی کسی نہ کسی درجہ تنگی ہے, مگر وہ بہرحال ضروری ہے. مگر جب تعینات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو دائرہ تنگ ہو جاتا ہے اور شریعت میں حرج مدفوع ہے, اس لیے کامل انضباط مناسب نہیں. تیسری وجہ شریعت کے مکلف ساری دنیا اور سب لوگوں کے لیے تمام تفصیلات یاد رکھنے میں بڑی دشواری ہے. چوتھی وجہ جب لوگ ان چیزوں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے جن کے ذریعے عبادت کو منضبط کیا گیا ہے تو وہ عبادت کے فوائد محسوس نہیں کریں گے اور ان کی توجہ عبادت کے جوہر سے ہٹ جائے گی. اور اس کی نظیر فن قرات کی تفصیلات ہیں. جب قرآن نے قواعد تجدید کو یاد کیا اور قرآن پڑھتے وقت ان کی توجہ ایک ایک قاعدے کی طرف رہنے لگی تو معانی میں غور کرنے کا موقع ہاتھ سے نکل گیا, ان کے دل الفاظ ہی میں اٹک کر رہ گئے, معانی تک ان کی رسائی نہیں ہوئی. اس لیے مصلحت سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اجزائے عبادت کا بنیادی طور پر انضباط کرنے کے بعد تفصیلات لوگوں کے حوالے کر دی جائیں, فقہائے ملت خود ہی تفصیلات طے کر لیں. واللہ عالم. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ہم چلتے ہیں آگے روایات فلسفہ کی طرف.
کیرکگرد کہتا ہے کہ موضوعی صداقت کا معیار جذباتی اور ارادی ہے، عقلیاتی نہیں ہے، جبکہ معروضی صداقت کا معیار محض عقلیاتی ہے۔ مثلا ایک شخص جو موجود ہے اور اپنے کسی خیال کو صحیح سمجھتا ہے اور اس کی صحت پر پرجوش عقیدہ بھی رکھتا ہے تو اس کا وہ خیال صحیح ہوگا۔ یہی بات کیرکگرد کے فلسفے کو مغربی فلسفے کے رجحان غالب سے جدا کرتی ہے کہ اس نے استدلال کی نہج کو معروض سے بدل کر موضوع کی جانب موڑ دیا، یعنی بسیط و مجرد افکار کے بجائے اس موضوع کو مرکز فکر بنایا جس کے ذہن میں وہ افکار پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے یہاں موضوع ٹھوس شخصیت ہے۔ وہ ہیگل کی طرح خدا کو معروض محض نہیں مانتا بلکہ موضوع محض شخصیت سمجھتا ہے۔ اس طرح اس نے مغربی مثالیت کی ترتیب کو بدل دیا۔ مغرب کا فلسفہ اور سائنس اشیاء کے مشاہدے اور مطالعے سے اپنی جستجو کا آغاز کرتے ہیں، جبکہ کیرکگرد کا نقطہ آغاز شخصیت ہے، فرد ہے۔ عقلیت پسندی اور سائنس کی جستجو کا آغاز اشیاء سے ہو کر اشیاء ہی پر منتہی ہوتا ہے، جبکہ کیرکگرد شخصیت یا فرد سے شروع ہو کر دوبارہ شخصیت اور فرد کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ جدول کچھ یوں بنے گا: عقلیت پسندی اور سائنس، اشیاء سے ٹرانسفر ہو کر شخصیت کی طرف، شخصیت سے اشیاء کی طرف۔ کیرکگرد کی مسیحی موجودیت کیا ہے؟ شخصیت ہے، شخصیت سے ٹرانسفر ہو کے کہاں جاتی ہے اشیاء کی طرف، اور اشیاء سے پھر شخصیت کی طرف۔ کیرکگرد کے خدا کو موضوع محض قرار دینے پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ اس سے خدا کے وجود ہی کی نفی ہو جاتی ہے۔ یہ استدلال کچھ یوں ہوگا کہ موضوعیت صداقت ہے، خدا لا انتہا موضوعیت ہے، لہذا خدا صداقت ہے۔ کیرکگرد کا خدا اپنے وجود کے لیے انسانی موضوع یا موجودگی کا محتاج ہے جس کے ماوراء اس کا وجود تصور میں نہیں آ سکتا۔ مذہب کا خدا بیک وقت موضوع بھی ہے اور معروض بھی۔ اگر خدا کو معروض محض سمجھا جائے جیسا کہ ہیگل کے یہاں ہے، یا موضوع محض مانا جائے جیسا کہ کیرکگرد کہتا ہے، تو وہ مذہب کا خدا نہیں رہے گا، مثالیت پسندی یا موجودیت پسندی کا خدا بن کر رہ جائے گا۔ ہیگل پر تنقید کرتے ہوئے کیرکگرد نے اس کے معروضی روح کے تصور کو رد کر دیا اور کہا موضوعی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ موضوعی میں ہوتی ہے۔ کیرکگرد کہتا ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان کسی قسم کا رابطہ قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کو موضوع نہ مانا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ زندہ اور حرکی قسم کا تعلق صرف ایک موضوع اور دوسرے موضوع ہی میں قائم ہو سکتا ہے، موضوع اور معروض کے درمیان پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہیگل کے نظام فکر میں فرد حقیر اور صغیر ہے کیونکہ کائنات عین مطلق کے تدریجی انکشاف کا نام ہے جس میں فرد بے مایہ اور مجبور ہے۔ کیرکگرد کہتا ہے کہ فرد کوئی ترشائی ہوئی شے نہیں بلکہ فاعل مختار ہے اور قوت انتخاب اور فیصلہ رکھتا ہے۔ کیرکگرد انسان کے قدر و اختیار اور شخصی انتخاب کو بڑا اہم سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میرا انتخاب اور فیصلہ شخصی ہے، کوئی ذات مطلق میرے لیے کسی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی، میں خود اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے اپنے فیصلے کرتا ہوں۔ کیرکگرد اس فردیت کو بھی قبول کر لیتا ہے جو موضوعیت کا لازمی نتیجہ ہے۔ فردیت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی قبر کے لیے کوئی کتبہ تجویز کیا وہ ہوگا وہ فرد۔ کیرکگرد انسانی ذہن کی ترقی کے لیے قدر و اختیار کو ضروری سمجھتا ہے۔ ایک مذہبی آدمی ہونے کی حیثیت سے اس کا خیال تھا کہ انسان صرف خدا کے حضور ہی میں موجود رہ سکتا ہے، لیکن اس حضوری کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہ گار تصور کرے کیونکہ اس کے خیال میں گناہ گار ہونے کا احساس ہی انسان کے دل میں جذبہ مذہبیت کو پیدا کرتا ہے۔ کیرکگرد کے افکار جن کی تشریح و ترجمانی بعد کے موجودیت پسندوں نے کی درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، معروضی استدلال جس سے سائنس کام لیتی ہے غلط ہے، کیونکہ صرف موضوعی انداز فکر سے انسانی مسائل اور عقدوں کو حل کیا جا سکتا ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے یکتا اور بے مثال ہے، اس لیے اس کا نقطہ نظر بھی منفرد اور یکتا ہونا چاہیے۔ اس کے خیال میں اخلاقی فیصلہ اس وقت صحیح ہوتا ہے جب وہ آفاقی نہ ہو بلکہ انفرادی ہو۔ اس نے ذہنی کرب اور تشویش کے تصورات پیش کیے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے جس کے باعث وہ خواہش بد اور گناہ کو اپنے اندرون میں پیدا ہوتے ہوئے محسوس کرتا ہے۔ اسی قدر و اختیار کے باعث انسان جذباتی خلفشار اور کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ اس کشمکش سے صرف مسیح منجی ہی انسان کو نجات دلا سکتا ہے۔ نمبر 3، انسان پر قدر و اختیار کے باعث ہی ذمہ داری کا بار پڑا ہے۔ نمبر 4، موضوع ہر وقت کسی نہ کسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ علم بغیر عالم کے کوئی وجود نہیں رکھتا۔ کسی شے کا ادراک اسی وقت ہو سکتا ہے جب کوئی صاحب ادراک بھی موجود ہو۔ دنیا میں اگر کوئی شے حقیقی ہے تو وہ اپنے موجود ہونے کا احساس ہے۔ نمبر 5، زندگی کی بے ثباتی کا احساس انسان کے دل میں کانٹا بن کر چپتا رہتا ہے۔ جب وہ بقائے دوام کا آرزومند ہوتا ہے تو صورتحال المناک ہو جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو موضوع سمجھنے کے بجائے محض ایک شے سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 6، انسانی زندگی حقیقتاً بے معنی اور مہمل ہے اور ہر شخص خود حسب مقدور اس میں معنی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 7، معروضی انداز فکر انسانی شخصیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ شخصیت محض عقل و خرد پر مشتمل نہیں بلکہ اس میں احساسات و جذبات، قدر و اختیار اور قوت فیصلہ کے عناصر بھی موجود ہیں۔ سائنس سابقہ معلومات کی بنا پر ادراک حق کی کوشش کرتی ہے، حالانکہ حق کا معیار ہمیشہ موضوعی معین کرتا ہے۔ حق وہی ہے جو موضوع کے لیے حق ہے۔ نمبر 8، گناہگار ابدی مسرت سے دور رہتا ہے لیکن جب خدا اس کی زندگی میں آ جاتا ہے تو احساس سے گناہ کی تلخی دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص گناہ سے ناآشنا ہو خدا سے دور رہتا ہے کیونکہ وہ خود اپنے آپ سے دور ہوتا ہے۔ گناہ کا احساس انسانی شعور کی گہرائیوں کو کھنگالتا ہے اور اسے اپنے آپ کے قریب لے آتا ہے۔ اپنی کتاب مرض اور موت میں وہ کہتا ہے کہ انسان کے دکھ اور درد کا سرچشمہ خود اس کے باطن میں ہے۔ اس دکھ درد کے لیے خارجی ماحول کو ذمہ دار نہیں گردانا جا سکتا۔ اذیت ہمیشہ داخلی ہوتی ہے اور اس میں تشویش، احساس گناہ اور مایوسی کو دخل ہے۔ کیرکگرد مذہب اور فلسفے دونوں میں یونانی روایات کا مخالف تھا اور عقل استدلالی سے قطع نظر کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ اس لحاظ سے وہ لوتھر کے زیادہ قریب ہے اور اس کے اس نوع کے اقوال پر صحت کرتا ہے۔ جو شخص عیسائی بننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عقل کی آنکھ بدل دے۔
تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عقل سے کنارہ کش ہو جاؤ، بلکہ اسے جان سے مار دو. جب تک تم یہ نہیں کرو گے تم آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکو گے. عقل ایک کسبی ہے. کیرکگرد کہتا ہے کہ صرف پرجوش جذبات کا اخذ کیا ہوا نتیجہ ہی قابل وثوق ہو سکتا ہے. ہمارے زمانے میں جس شے کی کمی ہے وہ تفکر نہیں، پرجوش جذبہ ہے. کیرکگرد کی یہ خرد دشمنی بھی موجودیت کی ایک اہم روایت بن چکی ہے. خرد دشمنوں کی طرح وہ بھی اس حقیقت کو خرد دشمنوں کی طرح وہ بھی اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ محض اس بات پر عقلی استدلالی سے کنارہ کشی نہیں کی جا سکتی کہ وہ زندگی کے تمام عقدوں کو حل کرنے سے قاصر ہے. پرجوش جذبات بھی تو زندگی کے تمام عقدے حل کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ انسانی زندگی کے اکثر عقدے پرجوش جذبات ہی کے پیدا کردہ ہیں. حل کرنے سے کیا ہے؟ کیرکگرد کی خرد دشمنی نے اس کے اسلوب بیان کو بھی متاثر کیا. وہ بڑی اٹھی ہوئی نثر لکھتا ہے اور اس کی تالیفات میں ربط و تسلسل کا فقدان ہے. بڑی الجھی ہوئی نثر لکھتا ہے اور اس کی تالیفات میں ربط و تسلسل کا فقدان ہے. کیرکگرد کے افکار پر محاکمہ کرتے وقت اس حقیقت کا پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ بنیادی طور پر وہ ایک مذہبی مفکر اور مصلح ہے. ہائیڈگر نے کہا ہے کہ وہ ایک متکلم ہے، فلسفی نہیں. اپنی ایک کتاب بحیثیت ایک مصنف کے اپنی کتاب کا نقطۂ نظر میں جو 1848 میں چھپی تھی، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں معمور من اللہ ہوں اور ایک الہامی آواز میری رہنمائی کرتی ہے. اس بات کا ذکر خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ اس کے محبوب فلسفی سقراط کو بھی اندر کی آواز یعنی برے کاموں سے منع کیا کرتی تھی. کیرکگرد کے خیال میں اسے مروجہ نیت کی صلاح کا کام سونپا گیا تھا. وہ معاصر عیسائیت سے اس لیے بیزار تھا کہ کلیسا پر پادریوں کا تسلط ہے اور وہ مذہب کے اجارہ دار بن گئے ہیں. ان کی تقدس فروشی اور دکان آرائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کیرکگرد نے کہا کہ خدا اور بندے کے درمیان بلا واسطہ قلبی اور روحانی ربط و تعلق سچی عیسائیت ہے. وہ کہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے خدا کو ایک شخصیت ماننا پڑے گا جو بذات خود جذبات و احساسات سے متصف ہے، اپنے بندوں کے روحانی کرب سے متاثر ہوتی ہے اور گنہگاروں کی پشیمانی کو نظر استحسان سے دیکھتی ہے. کیرکگرد کے خیال میں موجودیاتی کربناکی اس دہشت سے پیدا ہوتی ہے جو موروثی گناہ کے ساتھ شروع سے وابستہ ہے. کیرکگرد نے کہا کہ موضوعیت ہی صداقت ہے. فلسفیانہ نقطہ نظر سے یہ دعویٰ محل نظر ہے. موضوعیت اور فردیت باہم دیگر وابستہ ہیں. جب موضوعیت ہی کو صداقت مانا جائے گا تو ہر فرد کا صداقت کا تصور اس کے ساتھ خاص ہوگا. اس صورت میں ہر فرد ہر اس خیال کو مبنی پر صداقت سمجھے گا جو اس کی ذاتی رائے کی تصدیق کرے گا. چنانچہ صداقت کے اتنے ہی تصورات ہوں گے جتنے کے افراد، گویا صداقت کا تصور ہی باطل ہو جائے گا. یہی حال اخلاقی قدروں کا بھی ہوگا. جب ہر فرد یا ہر موضوع حسن و قبح یا خیر و شر کا معیار اپنی شخصی پسند یا ارادے یا جذبے کو اپنا بنا لے گا، جیسے کہ کیرکگرد کی دعوت ہے، تو خیر و شر کا کوئی معیار ہی باقی نہیں رہے گا. جو شخص جس بات کو خیر سمجھے گا وہی اس کے لیے خیر ہوگی. دنیا فلسفہ میں انتہا پسندانہ موضوعیت اور فردیت کی یہ روایت کیرکگرد سے شروع نہیں ہوئی. اس کا آغاز قدیم یونان کے سوفسطائیوں پروتاگورس وغیرہ سے ہوا تھا. سوفسطائی بھی معروضی صداقت کے منکر تھے. ان کا اصول تھا خیر وہ ہے جسے میں خیر جانتا ہوں، سچ وہ ہے جسے میں سچ جانتا ہوں. اور افلاطون نے سوفسطائیوں کی زولیدگی فکر اور ذہنی پراگندگی کا پردہ چاک کیا تھا. کیرکگرد نے سفسطہ کی اس روایت کا احیا کیا تھا جب اس نے کہا تھا کہ موضوعیت ہی صداقت ہے. معاشرتی پہلو سے کیرکگرد کی موضوعیت اور فردیت ترقی پرور اجتماعی تقاضوں کے منافی ہے. جس معاشرے میں ہر فرد موضوعیت اور فردیت کے تحت اپنے ہی شخصی مفاد کے حصول میں ہمہ وقت کوشاں رہے گا، اس کے دل میں انسانی ہمدردی اور دلسوزی کے سوتے خشک ہو جائیں گے. جب نظریاتی سطح پر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے کہ موضوعیت ہی صداقت ہے، تو عملی دنیا میں ہر فرد ذاتی مفاد کی پرورش میں اپنے آپ کو حق بجانی سمجھے گا، خواہ اس کے حصول کے لیے اسے دوسروں کے حقوق و مفادات کو پامال ہی کرنا پڑے. کیرکگرد نے موضوعیت اور فردیت کا یہ نتیجہ قبول کر لیا. 1846 میں اس نے ایک ناول پر تبصرہ لکھا جو بعد میں دور حاضر کے عنوان سے شائع ہوا. اس تبصرے میں اس نے اشتراکیت کی جو ان دنوں شائع ہو رہی تھی سخت مخالفت کی اور کہا اجتماعی ملکیت کا دیو فرد کی انفرادیت کو ختم کر رہا ہے. اشتراکیت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی اشاعت کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ فرد اپنی تنہائی میں وہ شجاعت پیدا کرے جو اس آدمی کے حصے میں آتی ہے جو صرف خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے. اسی مقالے میں اس نے عوام کے خلاف تشدد کے خلاف، سطحیت، کمینگی، بےہودگی اور حیوانیت کے خلاف کشمکش کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہموار کر دینے والے اس عمل کو صرف اہل مذہب ہی روک سکتے ہیں. کیرکگرد کے ان خیالات کے پیش نظر اس بات سے چندہ حیرت نہیں ہوتی کہ یورپ اور امریکہ میں اس کی موجودیت کا نہایت گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا اور اس کی اشاعت میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کی جا رہی ہے. اصلاح یافتہ کلیسا کے پادری، کلیسائے روم کے زعماء اور یہودی احبار سب مل کر ہموار کر دینے والے عمل کو روکنے میں کوشاں ہیں. ٹھیک ہے، آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی آخری کتاب کی طرف جو کاروباری مطالعہ NCERT کی جو کتاب ہے. تو آج ہم باضابطہ طور پر شروع کرتے ہیں ماڈیول 1 ہمارے گرد و پیش کے کاروبار، نمبر 8 20 گھنٹے. چلیے، کاروبار ہماری زندگیوں میں ایک اہم کردار نبھاتا ہے. وہ نہ صرف مختلف اشیاء اور خدمات کو فراہم کرنے کا ذریعہ مہیا کرتا ہے بلکہ ہمیں روزی روٹی کمانے کے متعدد مواقع پیش کرتا ہے.
وہ نہ صرف مختلف اشیاء اور خدمات کو فراہم کرنے کے ذریعے ایسا کرتا ہے بلکہ ہمیں روزی روٹی کمانے کے متعدد مواقع پیش کرتا ہے۔ یہ ماڈیول اس طرح تیار کیا گیا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کے دائرۂ عمل کی شناخت کرنے میں اور وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار کے ارتقاء کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ چلیے، تو سبق نمبر 1 کاروبار کی نوعیت اور دائرۂ کار، سبق نمبر 2 کاروبار میں امدادی خدمات، سبق نمبر 3 کاروباری ماحول، سبق نمبر 4 کاروبار کے جدید طریقے۔ نمبر 1 ماڈیول نمبر 1 ہمارے گرد و پیش کے کاروبار۔ یہاں پہ آپ جو ہے نوٹس لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1 کاروبار کی نوعیت اور دائرۂ کار، نیچر اینڈ اسکوپ آف بزنس۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں مختلف سرگرمیوں میں مشغول رہتے ہیں، مگر جب آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں یا مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ میں ایک معقول یا مناسب ملازمت کرنا چاہتا ہوں، یا میں ڈاکٹر، انجینئر، ڈانسر یا موسیقار بننا چاہتا ہوں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنا خود کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ ان سرگرمیوں کو کیوں اپنانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ایسا آپ خاص طور پر روزی حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ وسیع معنوں میں ہر انسان روزی حاصل کرنے کے مقصد سے جن سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے انہیں معاشی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ اس سبق میں آپ ان سرگرمیوں کے ساتھ ان کی اصناف بندی اور دیگر متعلقہ پہلوؤں کے متعلق بھی جانیں گے۔ مقاصد، اس سبق کے مطالعے کے بعد آپ اس لائق ہو جائیں گے کہ انسانی سرگرمیوں کی تشریح کر سکیں، انسانی سرگرمیوں کی معاشی اور غیر معاشی سرگرمیوں کے طور پر اصناف بندی کر سکیں، مختلف اقسام کی معاشی سرگرمیوں کی خصوصیات اور معنویت کی وضاحت کر سکیں، تجارت کے تصور کی وضاحت کر سکیں اور اس کے پیشے اور ملازمت سے تفریق کر سکیں جدید معاشرے میں تجارت کی اہمیت اور مقاصد کو بیان کر سکیں اور مختلف اقسام کی معاشی سرگرمیوں کی شناخت کر سکیں۔ انسانی سرگرمیاں، یہ 1.1۔ چلیے، انسانی سرگرمیاں۔ ہر انسان کسی نہ کسی سرگرمی میں مشغول ہوتا ہے۔ زراعت، کھانا بنانا، فٹ بال کھیلنا، کہانیوں کی کتابیں پڑھنا، کسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنا، کسی کالج میں پڑھانا، کسی دفتر میں ملازمت کرنا، کسی پارک میں ٹہلنا وغیرہ، غرض کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ دریافت کرنے کی کوشش کریں انسان خود کو کسی نہ کسی مشغلے میں کیوں مصروف رکھتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان مصروفیات کے ذریعے وہ اپنی چند ضروریات یا خواہشات کی تکمیل کرتا ہے۔ انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کی آسودگی کے لیے جن سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے انہیں انسانی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ اچھا، اگرچہ ساری سرگرمیاں ضرورت اور خواہش کی آسودگی کے لیے ہوتی ہیں، لیکن مقصد اور آخری نتائج کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کھانا پکانے کے کام کو ہی لیا جائے تو ایک کھانا وہ ہوتا ہے جو گھر میں کنبے کے افراد کے لیے والدہ تیار کرتی ہیں، جبکہ دوسرا کھانا باورچی کے ذریعے ہوٹلوں میں بنایا جاتا ہے۔ یہاں آپ غور کریں گے کہ کھانا پکانے کی سرگرمی والدہ کے ذریعے اور باورچی کے ذریعے دونوں کا مقصد اور آخری نتیجہ مختلف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلے معاملے میں مقصد کنبے کے افراد کو بغیر کسی مالی معاوضے کی توقع کے کھانا کھلانا ہے، جبکہ دوسرے معاملے میں کھانا تیار کرنا باورچی کی ملازمت کا ایک حصہ ہے اور وہ تنخواہ یا اجرت کی شکل میں روپے حاصل کرتا ہے۔ پہلے معاملے میں خود آسودگی اور کنبے کی دیکھ بھال آخری نتیجہ ہے، جبکہ دوسرے معاملے میں روزی حاصل کرنے کے لیے روپے حاصل کرنا ہے۔ انسانی سرگرمیاں جو کسی مقصد جیسے روپے کمانے یا روزی کے حصول کے لیے اختیار کی جاتی ہیں معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں، جبکہ دوسرے قسم کی سرگرمیاں جو خود آسودگی کے لیے کی جاتی ہیں غیر معاشی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ ایک کسان اناج پیدا کرتا ہے، مزدور فیکٹری میں کام کرتا ہے، تنخواہ یا اجرت کے لیے ایک تجارت کرنے والا انسان یا تاجر اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف رہتا ہے۔ یہ معاشی سرگرمیوں کی مثالیں ہیں، جبکہ عبادت، جسمانی صلاحیت کے فروغ کے لیے کھیل کھیلنا، موسیقی کا سننا، سیلاب زدگان کے لیے امداد فراہم کرنا وغیرہ وغیرہ معاشی سرگرمیوں کی مثالیں ہیں۔ متن پر مبنی سوالات۔ معاشی سرگرمیوں کی تشریح کریں۔ ٹھیک ہے، معاشی سرگرمیاں کیا ہے؟ یہی کہ بھائی انسان جو ہے کیا کرتا ہے، یعنی جو ضروریات، جب اپنی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل کرتا ہے تو جو ہے اس کو انسانی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ چلیے، کاروبار کی نوعیت اور دائرۂ کار۔ نمبر 2، ذیل میں چند غیر معاشی سرگرمیاں دی گئی ہیں، ان کو معاشی سرگرمیوں میں تبدیل کریں۔ مثال، ایک نرس اپنے بیمار بیٹے کی تیمارداری کر رہی ہے، یہ غیر معاشی سرگرمی ہے۔ اب معاشی سرگرمی کیا ہوگی کہ ایک نرس ایک مریض کی ہاسپٹل میں تیمارداری کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص اپنے باغ میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے یہ غیر معاشی سرگرمی ہے۔ معاشی سرگرمی کیا ہوگی کہ ایک شخص جو ہے یعنی کسی اور کے باغ کے اندر کیا کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، اپنے اس کے باغ میں کام کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے لیے کھانا بنا رہی ہے، یہ غیر معاشی ہے۔ معاشی کیا ہو جائے گا، ایک شوہر جو ہے ہوٹل میں جا کے کھانا بنا رہی ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں سفیدی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور معاشی کیا ہو جائے، یہ غیر معاشی سرگرمی ہے۔ معاشی سرگرمی کیا ہوگی کہ ایک آدمی کسی اور کے وہاں مطلب مزدوری پر جو ہے وہ پینٹنگ کر رہا ہے۔ ایک استاد اپنے گھر میں بیٹے کو پڑھا رہا ہے، یہ جو ہے غیر معاشی سرگرمی ہے۔ اور کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے یا اسکول میں جا کے پڑھا رہا ہے یا مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یہ معاشی سرگرمی ہے۔ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ خود اپنا حساب تیار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ خود اپنا حساب تیار کر رہا ہے، یہ غیر معاشی سرگرمی ہے۔ لیکن یہ کہ کیا کر رہا ہے، وہ کسی کمپنی کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو کیا کر رہا ہے، اپنی سروس فراہم کر رہا ہے، تو وہ معاشی سرگرمی ہو جائے گی۔
اچھا 1.2 معاشی سرگرمیوں کی اصناف بندی. معاشی سرگرمی ایک جز وقتی کام یا ایک مستقل کام بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر آپ کپڑے کی سلائی کا ہنر جانتے ہیں, ایک دن آپ اپنے کسی دوست کو کی قمیص سی دیتے ہیں اور وہ آپ کو اس کے عوض کچھ روپے دیتا ہے. بے شک یہ ایک معاشی سرگرمی ہے, اس کے لیے آپ کو کچھ مالی فائدہ بھی ہوا ہے, لیکن یہ ایک قلیل مدتی کام ہے. اگر آپ مستقل طور پر قمیص سینے لگتے ہیں اور اس کام کے لیے روپے لیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ مسلسل طور پر الگ معاشی سرگرمی کو انجام دے رہے ہیں. یہ بات قابل غور ہے کہ لوگ مستقل طور پر کسی معاشی سرگرمی میں مصروف رہ کر اپنی روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ان سرگرمیوں کو جس میں لوگ مستقل طور پر مصروف رہ کر اپنی روزی کماتے ہیں لوگوں کا روزگار کہا جاتا ہے. حقیقت میں دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی روزگار میں مصروف ہے اور جسے وسیع طور پر مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1 پیشہ, ٹھیک ہے, نمبر 2 ملازمت, اور نمبر 3 تجارت. اب روزگار کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. اب ان روزگاروں کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے. کیا کیا ہے؟ پیشہ, ملازمت اور تجارت. چلیے پیشہ 1.2.1. آپ ڈاکٹر سے تو واقف ہوں گے, وہ کون ہے, کیا کرتے ہیں. وہ بنیادی طور پر ایسے انسان یا افراد ہیں جو مریضوں کی جانچ کرنے کا مخصوص علم سیکھتے ہیں اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں. تو وہ مریض کی تشخیص کرتے ہیں, پھر ان کے مرض کا علاج کرتے ہیں. یہ سب کرنے کے عوض وہ مریضوں سے فیس لیتے ہیں. اسی طرح ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو دیکھتے ہیں کہ جو حساب کتاب اور ٹیکس کے معاملات سے جڑے کاموں کے ماہر ہوتے ہیں اور فیس کے لیے لوگوں اور تنظیموں کی مدد کرتے ہیں. ہم انجینئر, ماہر تعمیرات, فلمی ستارے, رقاص, فنکار اور بہت سے دیگر لوگوں کو جو اپنے اپنے میدانوں میں مصروف ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں. وہ بھی خصوصی صلاحیتوں کے ماہر اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں. یہ سب لوگ پیشہ ور کہلاتے ہیں. جن سرگرمیوں میں مصروف ہے انہیں پیشہ کہا جاتا ہے. پیشے کی تصور کی مزید وضاحت کے لیے ہم اس کی بنیادی خصوصیات پر نظر ڈالیں گے. دیکھیے, پیشہ جو ہے وہ ایک روزگار ہے جس کے لیے کسی انسان کو مخصوص علم اور مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2 ان خدمات کی عوض حاصل کی گئی رقم عام طور پر فیس کہلاتی ہے. نمبر 3 بیشتر پیشہ ور کسی پیشہ ور انجمن یا ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں جہاں اس پیشے کے اصول و ضوابط کو مرتب ہوتے ہیں جن کے افراد یا ارکان پیشہ تعمیل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہندوستان میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایک پیشہ ور ادارے کے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں جسے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا کہا جاتا ہے. اور اس طرح کرکٹ کھلاڑی بین الاقوامی کرکٹ کونسل سے جڑے ہوتے ہیں, ICC سے جڑے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اکثر پیشہ ور بیشتر کالج اور یونیورسٹی اور مخصوص اداروں سے مخصوص تعلیم حاصل کرتے ہیں. چند معاملات میں افراد اس قسم کی تعلیم اور مہارت کسی ایسے انسان سے حاصل کرتے ہیں جو اس میدان میں ماہر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر رقاص اور موسیقار وغیرہ. پیشہ ور عام طور پر خود کا کام کرتے ہیں اور اپنی خدمات کا معاوضہ حاصل کرتے ہیں جسے وہ لوگ پریکٹس کا نام دیتے ہیں. اگرچہ ان میں سے چند کسی ادارے میں ملازم کے طور پر یا کنسلٹنٹ یا صلاح کار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں. ہر پیشے کا بنیادی مقصد خدمت کی فراہمی ہے, اگرچہ اس کے لیے وہ فیس لے سکتے ہیں. اپنے علم اور اپنی مہارت کا استعمال کر کے لوگوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اچھا, وہ سبھی معاشی سرگرمیاں جو ذاتی خدمات فراہم کرتی ہوں اور مخصوص ماہرانہ نوعیت کی پیشہ ورانہ تربیت اور مہارت پر مبنی ہونے کے ساتھ اصول و ضوابط پر انحصار کرتی ہوں انہیں پیشہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ دیکھیے, وہ سبھی معاشی سرگرمیاں جو ذاتی خدمات فراہم کرتی ہوں اور مخصوص و ماہرانہ نوعیت کی پیشہ ورانہ تربیت اور مہارت پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ اصول و ضوابط پر انحصار کرتی ہوں انہیں پیشہ کہا جاتا ہے. اچھا, ملازمت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ پابندی سے دفتر, فیکٹری اور اداروں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اداروں یا افراد کے ذریعے تنخواہ یا اجرت کے عوض ان کے لیے کام کرتے ہیں. وہ ایسے لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ نوکری کرتے ہیں. ہم کسی فرد کو بطور ڈاکیا ملازم پاتے ہیں جہاں خطوں کے مندرج پتوں پر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. لکھے ہوئے پتوں پر پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. یہاں محکمہ ڈاک کو مالک یعنی آجر اور پوسٹ مین کو ملازم کہا جاتا ہے. پوسٹ مین میں مخصوص شرائط پر کام کرتے ہیں اور اپنے کام کے عوض ماہانہ تنخواہ پاتے ہیں. ملازمت کی اہم خصوصیات ہیں. نمبر 1 ملازمت میں ایک شخص ملازم کسی دوسرے شخص مالک کے لیے کام کرتا ہے. کام کرنے کی چند مخصوص شرائط ہوتی ہیں جیسے کام کرنے کے اوقات, دن میں کتنے گھنٹے, کام کی میعاد, ہفتے میں کتنے دن یا مہینے میں کتنے دن, فرصت کی سہولت, تنخواہ, اجرت, کام کرنے کی جگہ وغیرہ وغیرہ. ملازم کام کے عوض تنخواہ یعنی عام طور پر ماہانہ بنیاد پر یا اجرت یا عام طور پر یومیہ یا ہفتہ وار بنیاد پر ادا شدہ پاتے ہیں. یہ رقم عام طور پر طے شدہ ہوتی ہے, آپس میں رضامندی کے ساتھ اور وقت کے ساتھ اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے. قانونی طور پر ملازم اور مالک کا رشتہ معاہدے پر منحصر ہوتا ہے اور اس میں کوئی ایک فریق شرائط سے انحراف کرتا ہے تو دوسرے فریق کو قانونی کارروائی کی اجازت ہوتی ہے. نمبر 3 ایسی ملازمتیں بھی ہوتے ہیں جس میں کسی تکنیکی تعلیم یا مخصوص مہارت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن مہارت والی ملازمت یا مخصوص ملازمت اور تکنیکی ملازمت میں ایک مخصوص سطح تک بنیادی یا تکنیکی علم کی ضرورت ہوتی ہے. ملازمت کا اہم مقصد اجرت یا تنخواہ کے ذریعے یقینی آمدنی حاصل کرنا ہے. تو اب دیکھیے خلاصہ کیا نکلا کہ وہ معاشی سرگرمی جو ایک شخص کسی دوسرے شخص کے لیے ایک معاہدے کے تحت کسی خاص اجرت یا محنتانہ کے عوض انجام دیتا ہے وہ ملازمت کہلاتی ہے. کاروبار. آپ نے ٹاٹا کمپنیوں کے متعلق ضرور سنا ہوگا کہ وہ نمک سے لے کر ٹرک اور بسیں تک بناتی ہیں اور وہ اشیاء کو ہمیں فروخت کرتی ہیں. اس عمل کے دوران وہ کمپنیاں منافع حاصل کرتی ہیں. کسی ایک قریبی دکاندار کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے, وہ اشیاء کو تھوک میں خریدتا ہے اور کم سے کم مقدار میں فروخت کرتا ہے اور اس عمل کے دوران وہ منافع کماتا ہے. اس طرح کیبل ٹی وی آپریٹر کسی خاص قیمت پر ہم لوگوں کو رابطہ یا وسیلہ فراہم کراتے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے ٹی وی پر
مختلف چینلوں کو دیکھ سکیں. اس عمل کے دوران کیبل ٹی وی آپریٹرز بھی منافع کماتے ہیں. یہ سب لوگ کس تجارت میں مصروف ہیں؟ اور ان کو تاجر کہا جاتا ہے. وہ اپنی سرگرمیاں باقاعدہ اور مسلسل جاری رکھتے ہیں اور منافع کماتے ہیں. اس لیے اصطلاح تجارت وہ انسانی سرگرمیاں ہیں جن میں پیداوار، اشیاء کا تبادلہ اور خدمات شامل ہیں جو منافع کمانے کے مقصد سے عمل میں آتی ہیں. کاروبار کی تشریح اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وہ سرگرمی جس میں مسلسل پیداوار یا اشیاء کی خریداری اور فروخت، تبادلہ اور عدل بدل منافع حاصل کرنے کے مقصد سے کی جاتی ہے. ہم مل مالکان، ٹرانسپورٹروں، بینکروں، تاجروں، درزیوں، ٹیکسیوں، آپریٹروں وغیرہ کا کاروبار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ سارے لوگ پیداوار یا تجارت یا خدمات کی فراہمی جیسی سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنا سرمایہ لگاتے ہیں، خطرہ برداشت کرتے ہیں اور منافع کمانے کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے کاروبار کی اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں. یہ ایک روزگار ہے جہاں ایک انسان پیداواری کام یا اشیاء کی خرید و فروخت میں مصروف رہتا ہے. اشیاء صارفین یا کیپٹل گڈز اشیاء اصل یا پونجی اشیاء ہو سکتی ہے. اسی طرح خدمات، ٹرانسپورٹیشن، بینکنگ، انشورنس وغیرہ کے طور پر بھی ہو سکتی ہیں. سرگرمیاں مسلسل یا باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے. ایک واحد لین دین کو عام طور پر کاروبار نہیں کہا جاتا. مثال کے طور پر اگر ایک شخص اپنی پرانی کار کو منافع کے ساتھ فروخت کرتا ہے تو اسے کاروبار کے طور پر تسلیم نہیں کیا جائے گا. لیکن اگر وہ باقاعدہ طور پر مسلسل پرانی کاروں کو فروخت کرتا اور خریدتا رہا تو اسے کاروبار یا تجارت مانا جائے گا. کاروبار کا واحد مقصد منافع کمانا یہ تجارت کی بقا کے لیے لازمی ہے. بے شک اسے کسی شے یا خدمت کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے. ہر ایک کاروبار کے لیے سرمایہ کاری ضروری ہے، خواہ وہ رقم کی صورت میں ہو یا اشیاء کی یا دونوں کی. یہ سرمایہ عام طور پر مالک کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے یا اپنی ذمہ داری پر کسی سے قرض لیا جا سکتا ہے. منافع یا آمدنی ہمیشہ غیر یقینی ہوتی ہے کیونکہ مستقبل بھی غیر یقینی ہوتا ہے اور ایک تجارت پیشہ انسان چند مخصوص عوامل پر کوئی قدرت نہیں رکھتا جو اس کی آمدنی پر اثر انداز ہوتی ہے. اس لیے ہر ایک تجارت میں خطرات شامل ہیں جسے تاجر یا مالک کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے. چلیے اب جو ہے یہ کیا ہے